لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صلوات آیت کے ذیل میں گفتگو سے پہلے آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر مرحومہ حسینہ بائی بنت محمد صاحب، مرحوم ابراہیم بھائی ابن قاسم علی بھائی اور تمام مرحومین ویرانی فیملی، مرچنٹ فیملی، پنجوانی فیملی، میوہ والا فیملی، مکھی فیملی، تھاور فیملی اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال فرما۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تاکہ سامنے مجمع رہے اور گفتگو کرنے میں آسانی ہو۔ آگے آ جائیں، جگہ بہت خالی ہے۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل صدیقہ طاہرہ بذات الرسول حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی
شہادت کی مناسبت سے یہ خمسہ مجالس منعقد ہوا ہے، لہذا یہ ایک بہترین موقع ہے کہ خواتین کے تعلق سے اور ان کی ذمہ داریوں کے تعلق سے اور ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے گفتگو کی جائے، اور اسلامی تعلیمات نے انہیں کیا درجہ دیا ہے اور خداوند عالم نے انہیں کیا ذمہ داریاں سونپی ہیں، اس کے تعلق سے گفتگو کی جائے، اور جاہلیت کے اس انداز سے پرہیز کیا جائے کہ جس میں عورت صرف ایک متاع بازار سے زیادہ اور کچھ نہیں تھی، لیکن اسلام نے اسے کس قدر عزت و عظمت سے نوازا ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، سورہ نحل کی یہ مشہور و معروف آیت، جس میں خداوند عالم تمام اقوام عالم کی فکر کے خلاف خواتین اور مردوں کو معنویت کے کسب کے سلسلے میں یکساں دیکھ رہا۔ دنیا والے عورتوں کو الگ رکھتے ہیں اور مردوں کو الگ رکھتے ہیں، لیکن روحانیت اور معنویت کے کسب کے اعتبار سے، اس کے حصول کے اعتبار سے اسلام میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ یعنی جس طریقے سے مرد معنویت کو حاصل کر کے خدا کی بارگاہ میں مقرب بن سکتا ہے، اسی طریقے سے خواتین کو بھی اس کا اختیار حاصل ہے۔ لیکن جب تک دوسرے مذاہب اور دوسرے مکاتب فکر میں خواتین کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے موجود نظریات ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آئیں گے، اس وقت تک اندازہ نہیں ہوگا کہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام اور کیا مرتبہ دیا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خداوند عالم نے مرد اور عورت کو اپنے تقرب کے سلسلے میں برابری کا درجہ دیا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، عورت یا مرد دونوں میں سے کوئی بھی اگر مومن ہو اور نیک عمل انجام دے، یعنی فضیلت مردوں کی اجارہ داری نہیں ہے، ان کی میراث نہیں ہے۔ من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل انجام دے، اب وہ نیک عمل انجام دینے والا چاہے مردوں سے تعلق رکھنے والا ہو او انثی، یا خواتین سے تعلق رکھنے والا ہو، شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، صرف عمل صالح انجام نہ دے، ایمان کے سائے میں عمل صالح انجام دے۔ ایمان کے زیر سایہ اگر اس نے نیک عمل انجام دیا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے انتہائی پاک و پاکیزہ اور طیب حیات سے نوازیں گے، اسے دنیا میں بہترین مطمئن بخش یا اطمینان بخش زندگی گزارنے کا موقع فراہم کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ان کے بہترین عمل کا، اچھے عمل کا بہترین اعتبار سے انہیں جزا فراہم کریں گے۔ یعنی اس طریقے سے قرآن نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی شخص حالت ایمان میں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، نیک عمل کو انجام دیتا ہے، تو اگر دنیا میں وہ زندہ رہتا ہے تو اسے حیات طیبہ عنایت کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اسے آخرت میں بہترین
اجر و جزا کا مستحق قرار دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہذا یہ تصور جو آج اسلام کے اوپر باقاعدہ الزام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو قیدی بنا کے گھر میں رکھا ہے، یا مردوں سے کمتر سمجھا ہے، یا انہیں کمتر حصہ دیا ہے، یا انہیں نظر انداز کیا ہے، یہ الزام جو ہے وہ سرے سے باطل ہے، اس لیے کہ اسلام نے عورتوں کی طرفداری اس موقع پر کی ہے جب لوگ عورتوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے تھے۔ آج عورت عملی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کے بارے میں اگرچہ دعویٰ یہ ہے کہ ہم اسے برابری کا موقع دے رہے ہیں، برابری کا درجہ دے رہے ہیں، لیکن واقعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اسے کھلونا بنایا گیا ہے۔ آج اس کی عزت اور اس کے وقار سے باقاعدہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس نام کے اوپر کہ ہم ان کو برابری کا درجہ دے رہے ہیں۔ گھر کی چہار دیواری سے نکال کر کے انہیں اپنے ساتھ مشغول کر لیا ہے، گھر کی ذمہ داریاں بھی اس کے سر ہیں اور اس کے بعد باہر کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے۔ اسلام نے عورتوں کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے، اس لیے کہ ہمیشہ ذمہ داریوں کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہے کہ اس آدمی کا مقام کیا ہے، اس آدمی کا مرتبہ کیا ہے، تو ذات کے اعتبار سے جو ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں اس کی بنیاد پر سمجھا جاتا ہے کہ کس کا مقام جو ہے وہ کتنا بلند ہے اور کتنا مرتبہ اس کا اونچا ہے۔ جتنی ذمہ داریاں اہم ہوتی ہیں اتنا ہی اس کا رتبہ اہم ہوتا ہے۔ خداوند عالم نے جو ذمہ داریاں عورتوں کے حوالے کی ہیں وہ مردوں کے حوالے بھی نہیں کی ہیں۔ جو مرد کر سکتا ہے وہ عورت بھی کر سکتی ہے۔ مرد کا کام کیا ہے؟ فیکٹری جانا، کارخانے جانا، آفس جانا اور جا کر کے پیسے کما کے لانا اور گھر کے نظم و نسق کو چلانا۔ لیکن اصل گھر کو چلانے والی وہ خاتون ہوتی ہے جو گھر کی چہار دیواری میں رہتی ہے۔ ایک دن مرد کو چھٹی ملتی ہے، ہمارے آپ کے ہاں اتوار کا دن ہے، اس ایک دن میں ان صاحب کو اپنے بچوں کی جو ذمہ داریاں محسوس ہوتی ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ گھر میں رکنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ بچوں نے اتنا تنگ کیا، اتنا شور مچایا، اتنی فرمائشیں کی کہ اب اسی میں عافیت سمجھتے ہیں کہ آفس ہی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ تو ایک دن اگر ہفتے میں یہ گھر میں رہ جائیں اور بچوں کی ناز برداری کریں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ بچے پالنا آسان کام نہیں ہے۔ خداوند عالم نے اس عظیم ذمہ داری کو عورت کے کاندھے پر رکھا، تو عورت کا کام پیسے کمانا نہیں ہے، عورت کا کام ہے وہ نسل تربیت کرنا جو انسان کے مستقبل کی بھی ذمہ دار ہے اور انسان کے اقدار کی بھی ذمہ دار ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ عورت پیسہ کمانا چاہے تو بہت کما سکتی ہے، کما ہی رہی ہے، تو جو کام مرد کر رہے ہیں وہ کام عورت کر ہی رہی ہے، بلکہ بعض اوقات بعض آفیسز کی جو سربراہ ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے، اس کے زیر دست اور اس کے ماتحت بہت سے مرد کام کرتے ہیں، یعنی اس کی حکومت کے زیر تحت رہ کر کے نہ جانے کتنے مرد کام کر کے اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں۔ عورت اس مقام اور مرتبے تک پہنچ سکتی ہے، لیکن جو کام مخصوص ہے عورتوں کے تعلق سے وہ کام مرد نہیں کر سکتا ہے۔ بچوں کو پالنا، ان کی تربیت کرنا، انہیں پروان چڑھانا، انہیں اچھے ویلوز سے آشنا کرانا، اچھے اقدار سے انہیں آشنا کرانا، انہیں بہترین انسان بنانا، بہترین شہری بنانا، یہ سب خواتین کا کام ہے۔ لہٰذا وہ افراد کہ جو اسلام کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دی ہے،
ان کا الزام انتہائی غلط ہے، اس لیے کہ اسلام نے تو عورتوں کو جینے کا سلیقہ بھی بتایا ہے اور ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلایا ہے، اور مردوں سے بتایا ہے کہ تم ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آؤ اور ان کا وقار کس طریقے سے محفوظ رہے۔ لہٰذا اگر اسلام کی تعلیمات میں ہم خواتین کو دیکھیں گے تو خواتین ایک برترین موجود کی حیثیت سے ہماری نگاہوں کے سامنے آئیں گی، اسلام کی نگاہ میں بھی اور پیغمبر اسلام کی نگاہ میں بھی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ خود اس آیت نے فیصلہ کر دیا کہ جو بھی نیک عمل انجام دے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، ہم اسے حیات طیبہ عنایت کریں گے انشاءاللہ۔ اس ضمن میں عرض کیا جائے گا کہ مثلا حیات طیبہ سے مراد کیا ہے۔ خداوند عالم دنیا میں جو حیات طیبہ دینا چاہتا ہے، اس حیات طیبہ کا مفہوم کیا ہے، کس چیز کو اس نے حیات طیبہ سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن ابھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی مرد و عورت میں سے نیک عمل انجام دیتا ہے حالت ایمان میں، ہم اسے یہ جزا دیتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ من ذکرین اور انثیٰ، یہ دونوں لفظیں جو قرآن نے استعمال کی ہیں، اس کے اعتبار سے مردوں کو عورتوں پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، یا عورتوں کو اپنے تعلق سے احساس کمتری میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ خداوند عالم نے ہمیں نظر انداز کیا ہے۔ ہاں، دونوں کی ساخت الگ ہے، دونوں کے جذبات الگ ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ یہ انسانوں کا وسوسہ ہے، یہ دنیا والوں کی فضیحت ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں ہر اعتبار سے لا رہے ہیں، ورنہ دونوں کا میدان الگ ہے، دونوں کا کام الگ ہے۔ دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا اور ایک میدان میں دوڑانا یہ انتہائی ناانصافی کا کام ہے، اس لیے کہ جب ذمہ داریاں الگ ہیں تو دونوں کا ایک میدان میں کمپٹیشن بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کمانا، گھر کے نظم و نسق کے لیے پیسے لانا، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کی تخلیق اور عورت کی خلقت کے ساتھ یہ چیز سازگار نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کا کام تخلیق کا بھی ہے، بچوں کی پیدائش کا مرحلہ بھی عورتوں کے ساتھ ہے، اور بچوں کی تربیت کا مرحلہ بھی عورتوں کے ساتھ ہے۔ اور جب بچوں کی پیدائش اور تربیت دونوں مرحلے عورتوں کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں تو ابھی اس بیچاری کو گھر سے نکلنے کی فرصت ہی کہاں ہے جو یہ پیسے کمانے جائے گی۔ ہاں، اگر اسے مجبور کر کے باہر نکالا جائے گا تو یہ مردوں سے زیادہ بھی کما سکتی ہے، لیکن کس قیمت پر؟ تو کمانا یہ عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، خانوادے کی مدد اگر گھر میں ہو کر کے ہو سکتی ہے تو اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ چنانچہ اسلامی تعلیمات میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ خواتین گھر میں رہ کر کے اپنے خاندان کی مدد کرتی تھیں۔ صدیقہ طاہرہ کی زندگی آپ دیکھیں کہ اگر علی یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہیں تو فاطمہ گھر میں چکی چلا کر کے اور سوت کاٹ کر کے خاندان کے اقتصاد کو مضبوط کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں؟ لیکن چہار دیواری کے اندر رہ کر کے، چہار دیواری سے باہر یہ معاملہ نہیں ہے، لہذا عورتوں کو میدان تجارت میں لانا یہ مردوں کی غلط نیت کا ایک نتیجہ ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، اسے بازار کا ایک سامان بھی بنا دیا ہے۔ آج کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عورت کے بغیر بک جائے۔ اشتہار کی دنیا میں آپ دیکھیے، چاہے وہ صابن ہو، چاہے وہ ماچس ہو، چاہے وہ گٹکا ہو، چاہے وہ بیڑی سگریٹ ہو، کون سی ایسی چیز ہے جس کو بیچنے کے لیے خاتون کا سہارا نہیں لیا جاتا ہے؟ سامنے ایسا محسوس کرایا جاتا ہے کہ ہم ان کو عزت دے رہے ہیں، لیکن بدن کے جو کپڑے ہیں وہ بھی اتار لیے جاتے ہیں۔ اور چالاکی یہ ہے کہ مرد خود اپنے آپ کو ڈھکائے اور چھپائے رکھتا ہے، اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے، اپنے بدن کو
پورے اعتبار سے مکمل اعتبار سے چھپائے رکھتا ہے، ٹائی بھی لگائے ہوئے ہے اور گلو کے بٹن بھی بند ہیں، کف کے بٹن بھی بند ہیں، ٹائی بھی لگائے ہوئے ہے، پینٹ بھی پہنے ہوئے ہے، موزہ بھی پہنے ہوئے ہے، اور اس کے مقابلے میں جس عورت کو لایا جا رہا ہے اس کے پورے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ تو اگر یہ کپڑے اچھی چیز ہے تو دونوں کو پہننے چاہیے، اور اگر اچھی چیز نہیں ہے تو خود آپ کیوں پہنے ہیں اور اس کو کیوں ننگا کیے ہوئے ہیں؟ اور یہ بات ہم پہلے سے محسوس کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جب اسکول میں بچے جاتے ہیں تو بچوں کی ذہنیت اسی زمانے میں تبدیل کی جاتی ہے۔ یہاں تو مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ بمبئی میں ہمیشہ گرمی رہتی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کم سے کم کپڑے پہنیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ شہر یا وہ اسٹیٹس کہ جہاں پہ شدید سردی پڑتی ہے، لیکن اگر لڑکا اسکول جا رہا ہے تو مکمل ڈریس میں، کوٹ بھی پہنے ہوئے ہے، سویٹر بھی پہنے ہوئے ہے، فل پینٹ بھی پہنے ہوئے ہے اور پورا بدن بند ہے، لیکن اگر لڑکی جا رہی ہے تو اس کی ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں، چھوٹا سا اسکرٹ پہنے ہوئے ہے۔ ڈیزائن کیا گیا ہے اس کو بے غیرت بنانے کے لیے، اس لیے کہ اگر بچپنے سے اس کو چھوٹے کپڑے نہیں پہنائے جائیں گے تو پھر یہ چھوٹے کپڑوں کی عادی نہیں رہے گی، لوگوں کی لذت نگاہ کا مرکز نہیں بنے گی، اپنے آپ کو بچائے گی۔ لہٰذا بچپنے سے، ورنہ اسکولوں کو کیا دلچسپی ہے کہ وہ لڑکیوں کو ننگا رکھے؟ آخر کیا ضرورت ہے کہ لڑکوں کو فل لباس دیا جاتا ہے اور لڑکیوں کو ادھورا لباس دیا جاتا ہے؟ اگر لباس کا تعلق تعلیم سے ہے اور ادھورے لباس میں تعلیم مکمل ہوتی ہے تو صاحبزادے کو مکمل لباس کیوں پہنایا ہے؟ اور اگر اس کا لباس سے تعلق نہیں ہے تو کم سے کم اتنا رحم کیجئے کہ سردی میں اس کو کم سے کم پینٹ پہننے دیجئے، شلوار پہننے دیجئے، ایسا مکمل لباس پہننے دیجئے کہ جو سردی میں یہ ٹھٹرے نہیں اور اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ ہم نے اپنی ویلیوز ایسے ڈیولپ کی ہے کہ ہم سردی میں مر جائیں وہ گوارا ہے، لیکن ترقی یافتہ نہ کہلائیں یہ گوارا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ہم جب دنیا والوں کی عینک سے دیکھیں گے تو وہی دیکھنا پسند کریں گے جو وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے دین سے کھیل رہے ہیں، وہ ہمارے اسلام سے کھیل رہے ہیں، وہ ہماری عزت سے کھیل رہے ہیں، وہ ہمارے وقار سے کھیل رہے ہیں، وہ ہمارے خاندان سے کھیل رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے، سب سے بڑی چیز ہے انسان کی فکر۔ انسان محسوس کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس کی تقلید کر رہے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ہمارے ہتھے چلتے ہی نہیں ہیں۔ میں ان افراد کی بات کر رہا ہوں جہاں دین پایا جاتا ہے، جہاں مذہب پایا جاتا ہے، جہاں نماز ہے، جہاں پردہ ہے۔ آپ دیکھیے کسی فنکشن میں، کسی شادی میں جا کے دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچیاں وہی لباس پہنے ہوئے ہیں جو نئی فلم میں زیادہ ہٹ ہوا ہے۔ اب چونکہ خاتون کو پہننے کا موقع نہیں ملا ہے، لہذا انہوں نے اپنی پوری حسرت بچی کو پہنا کر کے نکال لی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں بالکل ننھی معصوم ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی ہیں انتہائی چھوٹے کپڑے میں۔ ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی یہ بچیاں چھوٹی ہیں، نہ ان کے اوپر کوئی چیز واجب ہے، نہ ان کے اوپر کوئی چیز حرام ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ انسان کی نظر میں جس چیز کو اہم بنایا جاتا ہے بچپنے سے وہ اہم بنتی ہے، اور جس چیز کی وقت کو گھٹایا جاتا ہے بچپنے سے اس چیز کی وقت کم ہوتی ہے۔ یہ بچے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے والدین کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو بہت بڑے بچے ہیں، وہ بچے جن کو معلوم ہی نہیں کہ سجدہ گاہ کیا ہے اور سجدہ کیا ہے، نماز کیا ہے۔ انہوں نے سجدہ گاہ پر ماں باپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تو اب انہیں یہ بھی پتا نہیں کہ قبلہ اس طرف ہے یا اس طرف۔ جہاں سجدہ گاہ پایا وہیں انہوں نے سر ٹیک دیا۔ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اعضائے سجدہ کتنے ہیں، کتنی چیزوں کو ٹکنا چاہیے، بس انہوں نے اپنا سر۔
تو جتنا سمجھے اتنا کیا یا نہیں کیا؟ کس نے ان سے کہا تھا کہ تم سجدہ کرو؟ کس نے ان کو سکھایا؟ ماں باپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، لہذا انہوں نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ چھوٹے بچے جن کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں، ان کو چھوٹا نہ سمجھیے، ان کا ذہن انتہائی سادہ ہے۔ جو کچھ آپ لکھنا چاہیں، جو کچھ آپ اس میں بھرنا چاہیں وہ بھر سکتے ہیں، بس آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ وہی بھریے جو خدا چاہتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ بچپنے میں بھر گیا ہے اس کو نکالا نہیں جا سکتا ہے، اور جس چیز کی اہمیت بچپنے میں نہیں دی گئی ہے اس کو بعد میں منوایا نہیں جا سکتا ہے۔ آج جو ہمارے ہاں مذہب سیکنڈری بن چکا ہے اس کی وجہ خود ہم ہیں۔ جب ہم ساری باتیں کر لیں گے اور وقت بچے گا تو مذہب ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ لاکھ ہم لوگوں کے سامنے اچھے بن جائیں، ورنہ ہم سب کا حشر ایک ہی ہے۔ بچوں کے اسکول کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے روٹی کا ایک تعلق ہے۔ آج ماں باپ کو یہی فکر ستائے جا رہی ہے کہ اگر ہم نے بچوں کو تعلیم نہیں دی، ان کی مثلاً کوالیفیکیشن کا انتظام نہیں کیا تو آئندہ یہ کیا کریں گے اور کس بنیاد کے اوپر زندگی گزاریں گے؟ یہ ایک فکر ہے جو ان کو ستائے جا رہی ہے، اور اس بنیاد کے اوپر، تعلیم کے اوپر اتنا زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ ولادت جو ہے بعد میں ہوتی ہے اور ڈونیشن کے ساتھ ایڈمیشن پہلے ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہو یا نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ اب یہ بچہ اگر صبح نہیں اٹھتا ہے تو ہم ہر طریقہ استعمال کرتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے، اس لیے کہ اسکول جانا ہے اس کو، ہمیں اس کے مستقبل کی فکر ہے۔ اگر یہ آج نہیں جائے گا تو پڑھے گا نہیں تو امتحان نہیں دے گا، امتحان اگر نہیں دے گا تو پاس نہیں ہو سکے گا، یا اس کے نمبر نہیں آ سکیں گے، یہ کمپٹیشن میں شریک نہیں ہو سکے گا، لہٰذا اس کا کوئی فیوچر نہیں، لہٰذا یہ مار کے اٹھایا جائے تم اٹھایا جائے گا، اور اگر پیار سے اٹھایا جائے تو اٹھایا جائے گا۔ اس کو بہرحال اٹھنا ہے، لیکن اگر کسی نے کہہ دیا نماز کے لیے کہ انہوں نے اٹھایا تو اب ہزار بہانے ہیں کہ جناب وہ صبح سے اگر اٹھتے ہیں تو پھر دن بھر لیٹنے کو نہیں ملتا ہے، اور بچہ پریشان ہو جاتا ہے اور مشکل میں آتا ہے، اس کو ٹیوشن جانا ہوتا ہے، اس کو ہوم ورک کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر نماز کے لیے خدا اٹھائے تو ہم بچے کی طرفداری کرتے ہیں کہ اس کو نہ چھیڑا جائے، اس کے آرام میں خلل نہ ڈالا جائے، لیکن وہی بچہ جب اسکول کے لیے نہیں اٹھتا ہے تو پھر ہم شمر سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہیں جائے گا؟ کیسے نہیں جائے گا؟ ہم اس کو بھیج کے رہیں گے۔ تو جب تک مذہب کا معاملہ ہوتا ہے ہم سیکولر رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہہ دیا ہے، اب یہ بچے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھے نماز پڑھنا یا نہیں پڑھنا ہے، لیکن جہاں اسکول کا معاملہ آتا ہے وہاں ہم ڈنڈی لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں ہم چھڑی لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں ہم تعذیب کے لیے تیار ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم مذہب کے بارے میں انتہائی سیکولر واقع ہوئے ہیں، لہٰذا بچپنے سے اگر ہم بچے کے اوپر مذہب کے اعتبار سے کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے تو اسے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ نماز صبح اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اٹھایا جائے۔ لیکن اسکول آپ خود تجربہ کر سکتے ہو، تجربہ کیا ہوگا، میں آپ کے تجربے کی بات دہرا رہا ہوں کہ روز اٹھنے میں، اور جس دن بچے کو پکنک پہ جانا ہے اس دن شاید آپ کو اٹھانے کی بھی ضرورت نہ پڑے، بچہ خود سے اٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر خود شوق پیدا ہے کہ اگر نہ اٹھیں گے یا والدین کہیں غفلت میں رہ گئے اور انہوں نے نہ اٹھایا تو ہماری بس چلی جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان کے اندر خود ایک احساس شوق ہوتا ہے تو پھر کسی کو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم مذہب کو کس طریقے سے بچوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اگر مذہب کو ایسے پیش کیا جائے کہ ان کے اندر شوق پیدا ہو جائے تو اب نہ ڈنڈی کی ضرورت ہے، نہ چھڑی کی ضرورت ہے، نہ تعذیب کی ضرورت ہے، بلکہ ایک حدیث کافی ہے، ایک آیت کافی ہے، ایک تربیت کافی ہے۔ اور اگر شوق نہ پیدا کیا جائے تو ہم اٹھا
سمجھا کر کے بھی، ان کے ساتھ سختی کر کے بھی مذہب کی ویلوز ان کے ذہن میں پیدا نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، فقط اتنی بات کہنی ہے کہ ہم دنیا والوں کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ ہمارا ایک ویو ہے، مد نظر ہے، ہمارا سوچنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم نہ دین کے لیے دنیا چھوڑ سکتے ہیں، نہ دنیا کے لیے دین چھوڑ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر دین کو اہمیت حاصل ہے تو اسلام نے بتایا ہے، اور اگر دنیا کو اہمیت حاصل ہے تو اسلام کو بتایا ہے، اسلام نے بتایا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق دونوں ہمارے لیے اہم ہے۔ اگر ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا تو آخرت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ بغیر سیڑھی کے انسان چھت پہ نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ دنیا سیڑھی ہے آخرت کے لیے، یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کے لیے، یہ دنیا ذریعہ ہے آخرت تک پہنچنے کے لیے۔ تو جب تک ذریعہ نہ ہوگا تب تک وہاں پہنچا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا دنیا بھی اہم ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا اہم ہے لیکن دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا راستہ ہے۔ مقصد اور راستے میں فرق ہونا چاہیے، ہدف اور راستے میں فرق ہونا چاہیے۔ جو راستہ ہے اسے ہدف نہ بنایا جائے۔ پل بنایا جاتا ہے پار کرنے کے لیے، راستے کو چھوٹا بنانے کے لیے۔ پل کے ذریعے سے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی نے پل ہی کے اوپر جا کر کے اپنا بستر لگا دیا کہ نہیں یہ بڑی اچھی جگہ ہے، تو لوگ اٹھائیں گے کہ یہ پل گزرنے کے لیے ہے، سونے کے لیے نہیں ہے، آرام کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ دنیا آخرت تک پہنچانے کے لیے ہے لیکن دنیا رہنے کے لیے نہیں ہے۔ اسی دنیا کے ذریعے سے ہم آخرت کو استعمال کر سکتے۔ تو ہمیں اسلامی نقطہ نظر کو مد نظر رکھنا ہے۔ اسلام نے کیا کہا ہے اور دنیا والوں نے کیا سمجھانا چاہا ہے۔ اگر ہم دنیا کے اعتبار سے چلیں گے تو دنیا کے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ سوائے ذلت، سوائے رسوائی، سوائے بدنامی، اور کیا ہے؟ لیکن اگر ہم اسلام کے نقطہ نظر سے چلیں گے تو اسلام کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ تم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھی زندگی کیا ہے۔ یہ تو اسلام کی عینک بتائے گی کہ حیات طیب کیا ہے۔ تم سمجھتے ہو مالداری میں حیات طیب پائی جاتی ہے، تم سمجھتے ہو کہ اقتدار اور کرسی میں حیات طیب پائی جاتی ہے۔ نہیں، ہم حیات طیبہ دیں گے۔ یعنی تم حاصل نہیں کر سکتے ہو جسے حیات طیبہ ملتی ہے وہ ہمارے ذریعے سے ملتی ہے۔ کیسے ملے گی؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ جو بھی نیک عمل انجام دے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اور اس کا نیک عمل ایمان کے سائے میں ہو، تو ہم اس کی دنیا میں جزا یہ دیں گے کہ اسے حیات طیبہ سے نوازیں گے، اور جب وہ اس دنیا سے گزر جائے گا تو ہم اسے اس کے عمل کی بہترین جزا دیں گے۔ یعنی دنیا میں بھی محروم نہیں رہ پائے گا اور آخرت میں بھی بہترین جزا کا مستحق قرار پائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو حیات طیبہ کی بات انشاءاللہ بعد میں رہے گی۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ یہ کہ اسلام نے عورتوں کو انتہائی عظمت اور وقار کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور یہ وقار اور عظمت اس بنیاد کے اوپر ہے کہ ان کے حوالے ایک اہم ذمہ داری کی گئی ہے۔ تو مقام و مرتبہ پہچانا جاتا ہے ذمہ داری کی بنیاد کے اوپر۔ کون سی ذمہ داری کس کے حوالے کی گئی ہے؟ مثلا یہ محفل، یہ امام باڑہ، جتنی بڑی ذمہ داری ہے، جس آدمی کی جتنی بڑی ذمہ داری ہے اس کا مقام بھی اتنا ہی اونچا ہے۔ اب ذمہ داریوں سے پہچانا جاتا ہے کہ کس کا مقام کتنا بلند ہے۔
جس کی ذمہ داری بڑی ہوگی اس کا مقام بھی بلند ہوگا۔ دنیا والوں نے عورتوں کو کیا ذمہ داری دی ہے اور اسلام نے عورتوں کو کیا ذمہ داری دی ہے، اس کا موازنہ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ دنیا والوں نے کہا عورت اور مرد میں کمانے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، انہیں بھی باہر نکلنا چاہیے، کمانا چاہیے اور نوکری کرنا چاہیے، حالات کے سرد و گرم سے پنجہ لڑانا چاہیے اور اپنے اقتصاد کو مکمل اعتبار سے تحت کفالت لینا چاہیے۔ یہ ساری باتیں دنیا والوں نے کی۔ اسلام نے کہا کہ اسلام نے ان کی تعلیمات میں یا اسلام نے ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے جو خانہ معین کیا ہے وہ یہ معین کیا ہے کہ یہ خاتون اپنے گھر میں رہ کر کے ایک ایسی نسل کی تربیت کرے کہ جو نسل اچھے شہری اور اچھے سماج میں پرورش پانے والے اور اچھے عناصر اس دنیا میں موجود کر سکیں اور اس دنیا میں اچھے افراد فراہم کر سکیں۔ اس لیے کہ اگر اچھی تربیت نہیں ہوگی تو اچھے افراد نہیں ہوں گے، اچھے افراد نہیں ہوں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، نہ سکون ہو سکتا ہے نہ اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اسلام نے عورت کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ مرد کے مقابلے میں اس کو فوقیت حاصل ہے۔ کیسے؟ اسلامی فکر سماج اور معاشرے کی غلط افکار سے لڑنا جو بھی ہو، اسلام کا نظریہ یہ ہے۔ بعض لوگ ہیں جو اس بات کو سوچتے ہیں کہ جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے، یعنی جو غلط ہو رہا ہے اس کو نہ چھیڑا جائے اور اس سے پنجہ آزمائی نہ کی جائے، لہذا جو چل رہا ہے وہ چلنے دیا جائے۔ اسلام نے انقلابی قدم اٹھایا ہے، یعنی جو چل رہا ہے اگر صحیح ہے تو چلنے دیا جائے اور اگر غلط ہے تو اس کے اوپر اعتراض کیا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اسلام کا طریقہ ہے وہی مسلمان کا انداز ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کچھ اور کہے گا اور مسلمان کچھ اور کرے گا۔ ہونا یہی چاہیے کہ جو اسلام کہے وہی مسلمان کرے۔ پیغمبر کے زمانے کی بات کرتے ہیں۔ پیغمبر کے زمانے میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ جو سلوک ہوتا ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں صرف ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے لوگ تھے۔ ایک شخص جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ پیغمبر کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، کہتا حضور زمانہ جاہلیت میں ہم سے کچھ گناہ ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بتائیے کیا تدارک کیا جائے۔ اسلام کی روشنی نے اس کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ ابھی تک اس کی نگاہ میں بہترین کام یہ تھا کہ اگر گھر میں لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دیا جائے، لیکن جب اسلام کی تعلیمات نے اس کی آنکھیں کھول دیں تو اب اسے احساس پشیمانی ہو رہا ہے۔ فرق آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ مد نظر تبدیل ہوا، ویلوز تبدیل ہوئی، لہذا جس کو اب تک فخر محسوس کر رہا تھا کہ ہم نے 9 لڑکیاں اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہیں، آج اس کے اوپر وہ پچھتا رہا ہے، پشیمان ہو رہا ہے کہ حضور یہ گناہ تو ہو گیا ہے لیکن اس گناہ کا تدارک کیسے کیا جائے، اس کا جبران کیسے کیا جائے، اس کے عذاب سے کیسے بچا جائے۔ وہ واقعات بیان کر رہا تھا اور پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تمہاری ہمت کیسے پڑی؟ تم اپنے ثمرہ حیات کو، اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے رہے۔ کہ حضور اور لڑکیوں کو تو ہم نے اس عالم میں دفن کیا ہے کہ جب وہ پیدائش کے چند گھنٹے کے بعد ہی ہمارے ہاتھ لگ گئی تھی، لیکن ایک لڑکی تو کچھ بڑی ہو گئی تھی۔ جس وقت میں اس کے لیے قبر کھود رہا تھا تو میرے اوپر جو مٹی آ رہی تھی وہ بڑے پیار سے اس مٹی کو ہٹا رہی تھی کہ بابا آپ کا لباس گندا ہو رہا ہے، آپ کے جسم پر مٹی آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی میں نے اس کو دفن کر دیا۔
پیغمبر نے کہا چلے جاؤ ورنہ کہیں تمہاری وجہ سے عذاب نہ نازل ہو جائے۔ کہا حضور یہ سب کچھ ہو گیا، بتائیے اس کا تدارک کیا ہے؟ کہا ہر لڑکی کے عوض میں ایک غلام آزاد کرو۔ یہ گناہ بہت بڑا ہے، لیکن بہرحال اسلام میں بنبست نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کا کوئی حل نہ ہو۔ لہذا اسلام نے بتایا کہ ہر لڑکی کے عوض میں تم ایک غلام آزاد کرو۔ تم نے قتل کیا ہے، تم نے خون کیا ہے، اور کیسا خون؟ زندہ دفن کرتے تھے۔ کیوں زندہ دفن کرتے تھے؟ بڑے فکر والے لوگ تھے کہ اگر ہم اس کو ماریں گے تو قتل کا الزام سر پہ آئے گا کہ ہم نے اپنی اولاد کو قتل کیا، لہذا دفن کر دو، دفن ہونے سے مر جائے تو کم سے کم ہم قتل کے گناہ سے بچیں گے۔ اب ایسی فکر اگر ہو تو پھر اس کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ اتنے چالاک تھے کہ قتل کے الزام سے بچنا چاہتے تھے، جبکہ وہ یہ سمجھ سکتے تھے کہ جب ہم اس کو زندہ دفن کر رہے ہیں تو یہ دفن کرنا ہی قتل کا اقدام ہے، اور بلکہ بدترین اقدام ہے کہ اگر قتل کر کے ہم دفن کرتے تو شاید اتنی اذیت نہ ہوتی جتنا مٹی کے ڈھیر کے نیچے اس کا دم گھٹ کے جب وہ مر رہی ہے اس کو اذیت ہو رہی ہے۔ تو جو زندہ دفن کی جا رہی تھی، پیغمبر نے اس فکر سے جنگ کی ہے، اور یہ جنگ صرف زبانی نہیں ہے کہ پیغمبر نے کہا ہو کہ عورتوں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا آئندہ کوئی شخص عورتوں کو دفن نہ کرے، نہیں، جہاں عورتیں دفن کی جا رہی تھیں وہاں پیغمبر نے اپنی ایک لڑکی کی تعظیم کر کے بتایا کہ عورت دفن کرنے کے لائق نہیں ہے بلکہ اس کی تعظیم کرنے کی ضرورت ہے۔ کائنات کا کون سا ایسا دین ہے، کون سا ایسا مکتب فکر ہے جو عورت کے تعلق سے اتنی عظمت کا قائل ہو جائے کہ اس کے لیے نبی خدا تعظیم کے لیے کھڑے؟ ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، اس سے لگاؤ رکھتا ہے، اس سے اپنے رازہائے دل کو بیان کرتا ہے، بہت زیادہ کلوز ہوتا ہے۔ تو پیار کرنا ایک الگ چیز ہے، محبت کرنا ایک الگ چیز ہے، اور اس کی تعظیم کرنا ایک الگ چیز ہے۔ اور یہ تعظیم اگر کوئی عام شخص کرتا تو اتنی اہمیت نہ ہوتی، وہ کر رہا ہے جو خاتم النبیین ہے، جو سید المرسلین ہے، جس کا اٹھنا جس کا بیٹھنا سب وحی پروردگار کے اشارے کے اوپر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کی تعظیم کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ صرف پیغمبر کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے حکم ہے، اور پیغمبر عملی اعتبار سے اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اسلام صرف یہی حق نہیں دے رہا ہے کہ تم عورتوں کو دفن نہ کرو، لڑکیوں کو زندہ درگور نہ کرو، نہیں، جہاں لڑکیاں زندہ درگور کر دیے جانے کے لائق ہیں وہاں اسلام نے ایک بیٹی پیغمبر کے حوالے کی ہے۔ اور اگر ہم مسلمان ہیں کہ الحمدللہ، تو ہماری فکر وہی ہونا چاہیے جو اسلامی فکر ہے۔ بیٹی اور بیٹے کا فرق یہ صرف آج نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور ہمیشہ یہ فکر رہی ہے کہ بیٹا اونچا ہے اور بیٹی نیچی ہے، کمتر ہے۔ اسلام نے اس فرق کو قبول نہیں کیا بلکہ اس ذہنیت سے جنگ کی ہے، جہاد کیا ہے۔ پہلی بات تو یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد یا عورت جو بھی نیک عمل انجام دے، اب چاہے یہ بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، اگر نیک عمل انجام دے رہا ہے اور ایمان کے زیر سایہ انجام دے رہا ہے تو اب حیات طیبہ دینے میں ہم یہ نہ دیکھیں گے کہ یہ عمل کرنے والا فرد جو ہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، ہم تو اسے جزا دیں گے۔ لہذا یہ فکر ہمیشہ رہی ہے دنیا والوں کی کہ بیٹا اہم ہوتا ہے اور بیٹی غیر اہم ہوتی ہے، اور یہ فکر ہمیشہ رہی ہے، پیغمبر کے زمانے کی بات نہیں ہے، اس سے بھی پہلے کی زمانے کی بات ہے۔
اس زمانے کی جب جناب مریم کی والدہ نے نذر کی ہے، رب انی نذرت ما فی بطنی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگار میرے شکم میں جو وجود ہے، جو موجود ہے، میں اسے تیری خدمت کے لیے آزاد قرار دیتی ہوں، یعنی میں اس سے کوئی کام نہیں لوں گی، صرف تیری خدمت کے لیے میں نے وقف کر دیا۔ اور جب ولادت ہوتی ہے فلما وضعت قالت، کیا کہتی ہیں؟ انی وضعتها انثى، پروردگار میں تو سمجھی تھی کہ یہ بیٹا ہوگا، مسجد کی عبادت کے لیے، مسجد کی خدمت کے لیے میں نے نذر کی تھی، وضعتها انثى، یہ تو لڑکی ہو گئی ہے۔ واللہ عالم بما وضعت، خدا جانتا ہے کہ جناب عمران کی بیوی نے کس بچی کو جنم دیا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور مرد عورت دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہ فکر سامنے آئی۔ اس کے بعد خدا کیا کہتا ہے؟ فَتَقَبَّلَهَا بِقَبُولٍ حَسَن، خداوند عالم نے بہترین طریقے سے عمران کی بیوی کی دعا قبول کی، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، پوری یعنی روداد ہے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ خداوند عالم نے جناب مریم کی والدہ کی دعا کو مکمل اعتبار سے، بہترین اعتبار سے قبول کیا۔ تو مریم کی والدہ زمانے کا نقشہ پیش کر رہی ہیں کہ پروردگار مسجد کی خدمت کے لیے تو لڑکا چاہیے، اس لیے کہ اس زمانے کے جو افراد تھے، عبادت کرنے والے افراد تھے یا اس زمانے کے خدا پرست افراد تھے، ان کی نگاہ میں بھی لڑکے کی حیثیت تھی، لڑکی کی حیثیت نہیں تھی۔ خداوند عالم نے اس فکر کو باطل قرار دیا۔ فرماتا ہے فَتَقَبَّلَهَا بِقَبُولٍ حَسَن، خدا نے اس دعا کو بہترین انداز میں قبول کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بیٹی دے کر کے یہ بتایا کہ اے مریم کی والدہ، جو کچھ تم سمجھ رہی ہو وہ صحیح نہیں ہے، جو کچھ میں دے رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ زمانے کی فکر کے اعتبار سے تم مطالبہ کر رہی ہو کہ بیٹا ہونا چاہیے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ اگر میں بیٹا بھی دے دیتا تو وہ بیٹا ہوتا، مریم نہ ہوتا۔ یہ مریم وہ ہے جو سید نساء عالمین بھی ہے اور سید نساء اہل وقت بھی ہے، اپنے زمانے کے تمام عورتوں کی سردار ہے۔ یعنی اگر بیٹا ہوتا تو اس فضیلت کا مالک نہ ہوتا جتنی یہ مریم اپنی فضیلتوں کی مالک ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ تو جو کچھ چل رہا ہے، جو فکریں چل رہی ہیں، اس کے اعتبار سے زندگی گزارنا یہ دنیا والوں کا کام ہے، لیکن موجودہ فکر اگر باطل ہے تو مسلمان کو چاہیے، اہل اسلام کو چاہیے، اہل قرآن کو چاہیے کہ اس فکر کو ختم کریں اور فکر کی اصلاح کریں۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ مریم کی والدہ نے نذر کی تھی کہ عبادت گاہ کے لیے میں ایک بیٹا فراہم کروں تاکہ وہ مسجد کی خدمت کرے۔ تو بیٹا ان کی نگاہ میں بیٹا ہی خدمت کر سکتا تھا، لیکن خدا کہتا ہے کہ فَتَقَبَّلَهَا بِقَبُولٍ حَسَن، خداوند عالم نے بہترین انداز میں مریم کی دعا کو قبول کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم دنیا والوں کی فکر کے اعتبار سے مت سوچو، تم اسلامی فکر کے اعتبار سے سوچو۔ ہم نے جو دیا ہے وہ بہترین ہے، وہ اگر بیٹی ہے تو وہ مریم ہے اور تمام بیٹوں سے افضل ہے، اتنی افضل ہے کہ اپنے زمانے میں اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ معصوم مریم، صاحب عصمت مریم، نمونہ عمل مریم، سید نساء مریم، ایسی اونچی خاتون، ایسی اونچی بیٹی، ایسی بلند مرتبہ مریم کہ اس زمانے میں مریم کے سامنے کوئی ہمسر نہیں آ سکا، کوئی ان کا جوڑا نہیں بن سکا۔ تنہا مریم،
یہ فضیلت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہیں حاصل ہے کہ عصمت کبریٰ کے ساتھ ساتھ پوری ذمہ داری نبھا کر کے بتا رہی ہیں کہ گھر کی چہار دیواری میں رہ کے ایک بیٹی کا کردار کیا ہوتا ہے، ایک ماں کا کردار کیا ہوتا ہے، ایک زوجہ کا کردار کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم صدیقہ طاہرہ کے کردار کو دیکھیں تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی مختصر سی زندگی میں ہمیں کیا کیا سکھایا ہے۔ کتنی مختصر زندگی۔ آج ہمارے ترقی یافتہ دور میں کسی لڑکی کے کیریئر کا آغاز 18واں سال ہوتا ہے، جب وہ زندگی کے مرحلوں میں قدم رکھتی ہے تو 18 سال کی عمر میں، اگر بہت زیادہ جلدی ہوئی ورنہ 20-22 سال تو لگ ہی جاتے ہیں۔ اور فاطمہ نے 18 سال میں تمام مرحلے مکمل کر لیے۔ جب مورخ صدیقہ طاہرہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک کامل عورت، ایک مکمل خاتون جس نے پوری زندگی ایک اسوے کے اعتبار سے زندگی گزاری ہو، ان کی حیات سے جو روشنی ملتی ہے، ان کی زندگی سے جو خوشبو ملتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک مکمل زندگی گزاری ہو فاطمہ نے۔ باپ کے گھر میں ایک مایہ ناز بیٹی، ایک مثالی بیٹی، شوہر کے گھر میں ایک مثالی زوجہ اور ایک مثالی ماں۔ جو مثالی زوجہ بھی ہے، مثالی ماں بھی ہے اور مثالی بیٹی بھی ہے، اس کا کردار کتنا بلند ہوگا، وہ کتنی رحم دل ہوگی جو اپنے باپ کو بھی بیٹی ہوتے ہوئے ماں کا پیار دیتی ہے۔ فاطمہ کا ایک کردار، ایک انداز یہ بھی ہے کہ پیغمبر نے ان کو ایک لقب دیا ہے، ہم کنیت تو نہیں کہہ سکتے ہیں، اگرچہ کنیت کی طرح ہے لیکن یہ کنیت نہیں ہے، لقب ہے، ہیا ام ابیہا۔ یہ صرف میری بیٹی نہیں ہے، یہ اپنے باپ کی ماں بھی ہے۔ یعنی وہ پیغمبر کہ جن کی والدہ گرامی کی وفات ان کے بچپنے میں ہو گئی تھی، جنہوں نے یتیمی کی دھوپ دیکھی تھی، فاطمہ کے پیار، فاطمہ کی محبت، فاطمہ کی توجہ پا کر پیغمبر اس یتیمی کو بھول گئے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب پیغمبر اپنی یتیمی کو بھول گئے ہوں تو اس فاطمہ نے پیغمبر کو کتنا پیار دیا ہوگا۔ اس فاطمہ نے پیغمبر کو کتنی محبت دی ہوگی کہ پیغمبر کہتے ہیں ہیا ام ابیہا، یہ صرف میری بیٹی نہیں ہے، یہ اپنے باپ کی ماں بھی ہے۔ یعنی ان کے وجود میں بیٹی کا بھی مرتبہ پایا جاتا ہے اور ماں کا مرتبہ بھی پایا جاتا ہے، یہ میری ماں بھی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو پیغمبر کے وجود مقدس کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہو، وہ اپنے بچوں کے لیے کیسی ماں ہوگی، وہ اپنی اولاد کے لیے کیسی ماں ہوگی۔ عزیزو، کوئی بھی ماں، دنیا کی کوئی بھی ماں، اگر اس کی اولاد اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس کے بچے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، تو اپنے ہی لیے نہیں، وہ بچوں کے لیے مرنا نہیں چاہتی۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم زندہ رہیں تاکہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم موجود رہیں تاکہ ہمارے بچے ادھر ادھر نہ جائیں، اور خاص کر ایسے موقع پر جب بچے بہت چھوٹے ہوں،
انتہائی کم سنی کا عالم ہو تو ایسے ماحول میں ماؤں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ نہ ہونے پائے تاکہ بچے در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں۔ عزیزو، ہر ماں میں یہ تصور ہے اور ہر ماں کی یہی خواہش ہے کہ اس کے بچے اس کی ممتا کے سائے میں پروان چڑھیں، تو فاطمہ کیا یہ نہ چاہتی ہوں گی کہ اپنے بچوں کو پروان چڑھائیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں؟ لیکن یہی فاطمہ زمانے کے ظلم و ستم کے آگے اتنا زیادہ نالاں ہے کہ مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی آواز دے رہی ہے، عجل اللہم وفاتی، پروردگار میری موت کو مجھ سے قریب کر دے۔ اجرکم علی اللہ، میری موت کو مجھ سے قریب کر دے۔ یہ فاطمہ اپنی موت کے لیے کیوں دعا کر رہی ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ تاریخ کے تناظر میں ہم تلاش کریں کہ وہ کون سے اسباب، وہ کون سے عوامل، وہ کون سے عناصر تھے جن کی بنیاد کے اوپر فاطمہ کو اپنے لیے دعا مانگنی پڑ رہی ہے کہ پروردگار تو ہماری موت کو قریب بلا دے، ہم کو موت دے دے، اس لیے کہ اب اس زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ عزیزو، بعض لوگوں نے یہ تصور کیا کہ چونکہ فاطمہ اپنے باپ کو بہت چاہتی تھی، لہٰذا باپ کی وفات کے بعد چونکہ باپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکی، اس لیے فاطمہ نے اپنی موت کے لیے دعا کی ہے۔ عزیزو، اسلامی تعلیمات اپنی جگہ مسلم ہے، فاطمہ وہ نہیں ہے جو جذباتی فیصلے کریں۔ فاطمہ کو اگر نہیں معلوم ہوگا کہ ہر باپ کو اس دنیا سے جانا ہے تو پھر کون جانے گا؟ فاطمہ کو معلوم ہے کہ صرف ہمارا باپ نہیں بلکہ دنیا کے ہر باپ کو اس دنیا سے جانا ہے، تو یہ فاطمہ کے ہاں اضطراب کیوں پایا جاتا ہے؟ یہ فاطمہ کے ہاں بے چینی کیوں پائی جا رہی ہے؟ یہ فاطمہ کے ہاں باپ کا غم ضرور پایا جاتا ہے، باپ کی محبت کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو ضرور پائے جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر فاطمہ میں ایک عجیب و غریب اضطراب محسوس کیا جا سکتا ہے کہ فاطمہ تڑپ کے دعا کر رہی ہے، پروردگار اب تیری دنیا میں رہنے کے لائق میں نہیں ہوں، مالک ہمیں اٹھا لے۔ باپ کی محبت اپنی جگہ پہ، شوہر کے حق کا ضائع ہو جانا یہ اپنی جگہ پر، لیکن فاطمہ کی یہ طلب، معصومہ کی یہ آرزو یہ بتا رہی ہے کہ کچھ مظالم ایسے ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر فاطمہ زندہ نہیں رہنا چاہتی، چاہے ان کے بچے چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، چاہے حسن و حسین کو کوئی دیکھنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں، فاطمہ نہیں چاہ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آج بہت ہی مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فاطمہ جسے قرآن نے صدیقہ کا لقب دیا ہے، جس کی صداقت کی گواہی آیہ مباہلہ دیتی ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کی دعا کے لیے آمین کہے یا پیغمبر کے ساتھ مباہلے میں شرکت کرے۔ جس ذات اور شخصیت کو خداوند عالم نے کاذبین کے مقابلے میں چنا ہو، اس کو مسجد میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے، بتاؤ تمہارے دعوے پر دلیل کیا ہے؟ اور اگر اپنے دعوے پر گواہ بھی پیش کرے تو کہے یہ تمہارا شوہر ہے، اس لیے اس کی گواہی قبول نہیں، اور ایمن ایک عورت ہے لہذا اس کی گواہی قبول نہیں۔ جس کی گواہی کو مسیحی مان رہے ہوں، جس کی شہادت کو مسیحی مان رہے ہوں، عیسائی مان رہے ہوں، اس کی گواہی کو مسجد میں ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اب اگر فاطمہ دعا نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اے پروردگار، تیری مسجد میں
قرآن کی آیت کے حوالے سے جو صدیقہ مسیحیوں کے سامنے جاتی ہے اور کاذبین پر لعنت کرنے کے اعتبار سے آمین کہنے کے فرض کو انجام دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، اس صدیقہ کو بھرے دربار میں جھٹلایا جا رہا ہے۔ میں آواز دوں گا، اے فاطمہ، ارے دربار میں تو گئی ہو لیکن تمہارا سر تو کھلا نہیں ہے، تمہارے بازو تو بندھے ہوئے نہیں ہیں، اور پورے مسجد میں 700 کرسی نشینوں کا مجمع تو نہیں ہے۔ ارے ذرا زینب کی خبر لو، مشکیں بندھی ہوئی ہیں، سر کھلا ہوا ہے، اور یزید کے ساتھ 700 اوباش کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں زینب اپنے ماں کی خطبے کی تکرار کر رہی ہے، آواز دے رہی ہے، یزید میں فاطمہ کی بیٹی، علی کی بیٹی، تیرے دربار میں ہم کلا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام فاستجب دعانا واقضی حاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے ان حقیر آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما، انہیں ہماری نجات اور شفاعت کا ذریعہ قرار دے، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور تیرا ولی برحق ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ مالک، دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الہات کو سرنگوں فرما، علماء اعلام اور مراج کرام کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنارے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، خصوصاً عراق اور یمن میں ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کا تحفظ فرما، ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کے ساتھ